حضرت اعلیٰ حضرت سے غلطی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلے ایک چیز بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی کو بھی آپ معصوم تصور نہیں کر سکتے, اور جب آپ کسی کو معصوم تصور نہیں کر سکتے نا تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے. بے شک معصوم من الخطا تو وہ صرف انبیاء علیہم السلام اور فرشتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ کہ کیا اعلیٰ حضرت سے غلطی ہوئی ہے, ہو سکتی ہے والی بات نہیں کر رہے ہیں, ہوئی ہے. اگر آپ کوئی چیز اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے غلط بیان کی ہے تو آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعی غلط ہے. اگر تو آپ ثابت کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ دیکھو یہ غلطی ہے. حضرت اعتراضات کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں زمین ساکنے والے مسئلے میں اعلیٰ حضرت سے معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے. دیکھیں زمین ساکنے والے معاملے میں سائنس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کوئی قطعی تو نہیں ہے نا. قطعی تو نہیں ہے, تحقیقات ہو سکتا ہے آگے چل کے چینج ہو, لیکن فی الوقت جو تحقیقات ہے وہ تو یہ ہے کہ زمین ساکن. وہ سائنس کی تحقیق ہے نا, سائنس کی جو تحقیق ہے کیا وہ 100% ہے؟ نہیں. جب 100% نہیں ہے تو آپ دوسرے والے کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 100% اس کی غلطی ہے؟ آپ 100% غلطی اس وقت کہیں گے کہ جب آپ کو یہ ثابت ہو جائے کہ میری جو بات ہے نا وہ 100% صحیح ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں پر ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں آپ کو بیٹھے بیٹھے کہوں کہ ناظر بھائی آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے, تو آپ مجھ سے مطالبہ کریں گے نا کہ حضرت ثابت تو کریں کیوں صحیح نہیں ہے. لیکن میں کہوں کہ نہیں مجھے صحیح نہیں لگتی, تو آپ یہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمین ساکنے والا مسئلہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کے جو فرمایا وہ صحیح درست فرمایا. اعلیٰ حضرت نے بالکل تحقیق کے طور پر بیان فرمایا. اب یہ درست ہے یا نہیں وہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا, کیونکہ سائنس جو ہے وہ بھی 100% سائنس پہ آپ نے قیاس نہیں کرنا ہے. دیکھیں ہم سائنس کو 100% اس طرح تو نہیں مانیں گے نا کہ سائنس کی اگر کوئی تحقیق قرآن آیات کے ظاہر کے خلاف ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سائنس 100% غلط ہے اور اعلیٰ حضرت پر 100% صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کون صحیح ہے یہ میدان معاشر میں پتہ چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ. ناظرین و سامعین اکرام, جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی کہ ایک بریلوی مولوی صاحب ہیں اور ان سے اینکر سوال کرتے ہیں اس تعلق سے کہ مولانا احمد رضا بریلوی نے تو لکھا ہے کہ زمین ساکن ہے, یعنی کہ زمین گھومتی نہیں ہے, اسٹاپ ہے. تو جیسے سوال کیا مولوی صاحب کی ہوائیاں اڑ گئیں اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا, ادھر ادھر بھاگنے لگے, مگر کوئی جواب نہیں دے سکے, ڈیفینڈ نہیں کر سکے, دفاع نہیں کر سکے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ غلط لکھا ہوا ہے, صحیح نہیں لکھا. تو سائنس کی طرف بھاگنے لگے کہ سائنس بھی 100% صحیح ہے, 100% صحیح لکھا ہے سائنس نے بھی. تو ہر کوئی کہے گا کہ 100% ہم نہیں کہہ سکتے کہ سائنس نے بھی صحیح کہا ہے, صحیح لکھا ہوگا. تو سائنس کو الزام دینے لگے, جبکہ مولانا احمد رضا بریلوی صاحب کو کہنا چاہیے تھا. اب ان کی ان بات سے یہ بھی پتا چل گیا کہ سائنس پر جب یہ الزام لگاتے ہیں کہ 100% وہ صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی بھی 100% صحیح نہیں ہے. پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ حشر کے میدان میں پتا چلے گا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یعنی زمین ساکن ہے یا نہیں. جو مولانا احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے کہ زمین ساکن ہے, وہ حشر کے میدان میں پتا چلے گا صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کو مولانا احمد رضا بریلوی کی بات پر ہی یقین نہیں ہے, ان پر عقیدہ نہیں ہے. اس بات کا پکا ثبوت ہو گیا کہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ صحیح نہیں لکھا ہے بلکہ غلط لکھا ہے. یہ ان مفتی صاحب کی وہ باتوں سے اور ان کے چہرے کی جو رنگت بدل چکی ہے اور ان کے جواب سے پتہ چل رہا ہے. اور ان کا عقیدہ ناظرین و سامعین اکرام میں بتاؤں کتنا گندا, کتنا غلط عقیدہ ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے نزدیک انبیاء کی زندگی میں انبیاء سے خطا ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, مگر ان کے نزدیک مولانا احمد رضا بریلوی سے کوئی غلطی, کوئی خطا نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ العظیم. آپ حضرات اندازہ لگائیے ان کا کیسا عقیدہ نظریہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور ان سے کوئی غلطی خطا نہیں ہوئی ہے, لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے غلطی ہوئی ہے, خطا ہوئی ہے, اور وہ انبیاء کی غلطیاں اور ان کی خطائیں گنانے لگے تھے. یہ ان کی حیثیت ہے اور یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کا نظریہ ہے. آپ حضرات اندازہ لگائیں کتنا گندا عقیدہ ان کا ہے. یعنی یہ اپنے پیشوا کو, اپنے امام کو, مولانا احمد رضا بریلوی کو, جو ایک مولوی تھے, ان کو یہ انبیاء سے زیادہ سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. آپ حضرات اندازہ لگائیں ان سے غلطی ہوئی نہیں, ان سے خطا ہوئی نہیں, مگر انبیاء سے خطائیں ہوئی ہیں, انبیاء سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو آئیے ہم اب قرآن کی روشنی میں آپ کو جواب دیتے ہیں کہ زمین ساکن ہے یا گھومتی ہے. آئیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. سورۃ النمل آیت نمبر 88 آیت نمبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ
तहसबुहा जामिदतन वहिया तमुर्रु मर्र सहाब। मैं तर्जुमा भी अपना नहीं करूंगा या किसी और का भी नहीं करूंगा, मैं वही तर्जुमा करूंगा जो कंजुल ईमान में मौलाना अहमद रजा बरेलवी साहिब ने किया है। मौलाना अहमद रजा बरेलवी का ही तर्जुमा करूंगा। और तू देखेगा पहाड़ों को, ख्याल करेगा कि वो जमे हुए हैं, यानी कोई पहाड़ों को देखता है तो क्या समझता है कि पहाड़ अपनी जगह पर जमे हुए, रुके हुए, पहाड़ घूमते नहीं है, साकिन है पहाड़। लेकिन हकीकत ये नहीं है। क्या कहते हैं मौलाना अहमद रजा के तर्जुमा, और वो चलते होंगे बादल की चाल, यानी जिस तरह बादल चलते हैं इस तरह पहाड़ भी जमीन पर चलते हैं बादल की तरह। इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप हजरात? आप देखें आपके आसपास कहीं पहाड़ होंगे, आप जहां पर हैं कोई फासला नहीं होता है, पहाड़ आपसे दूर नहीं होता। जितनी दूर आपके घर से पहाड़ है उतनी ही दूर आपके घर से पहाड़ होगा, और आप जितने वक्त में पहले जाते थे उतनी वक्त में अभी भी आप वहां जाते होंगे। तो पहाड़ चलते हैं, कुरान करीम कहता है, और मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने भी यही तर्जुमा किया है, पहाड़ जमे हुए नहीं हैं, वो चलते हैं बादल की तरह। तो पहाड़ जब चल रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? आप भी वहीं पर हैं, पहाड़ भी उसी जगह है, तो उतना ही डिस्टेंस और फासला है। पता क्या चला? जमीन भी घूमती है, जमीन साकी नहीं है, जमीन रुकी हुई नहीं है, जमीन स्टॉप नहीं है, बल्कि जमीन क्या करती है? जमीन चलती है। जब जमीन चलती है तो पहाड़ चलते हैं। इसलिए आप में और पहाड़ में जो आपके मकाम पर है कोई फासला नहीं होता, कोई डिस्टेंस नहीं होता, कोई दूरी नहीं होती। आप भी वैसे ही चल रहे हैं, पहाड़ भी वैसे ही चल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब जमीन चलती है तो पहाड़ चलते हैं, जमीन नहीं चलती है तो पहाड़ नहीं चल सकते हैं। इसका साफ साफ यही मतलब हो रहा है। कुरान करीम की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि तुम देखो, ख्याल करोगे कि पहाड़ जमे हुए हैं, मगर हकीकत क्या है कि पहाड़ चलते हैं। और पहाड़ कैसा चलते हैं? जब जमीन चलती है तब पहाड़ चलते हैं। सादा सी बात है। खुद मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने तर्जुमा किया है। क्या मौलाना अहमद रजा साहब की नजर यहां पर नहीं गई? ये कहते हैं कि उनसे गलती खता नहीं हो सकती। हम सैकड़ों की गलतियां आपको बताएंगे और बहुत सारी बातें कुरान और हदीस के खिलाफ जो उन्होंने कही है, और बरेलवी कभी उसका दिफा नहीं कर सकते, ना कोई जवाब ला सकते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, मगर इधर उधर की बातें जरूर करेंगे, बेजा तावील करने की कोशिश करेंगे, मगर मुदल्लल जवाब नहीं दे सकते ये लोग। ये इनकी हैसियत और औकात है। नाज़रीन और सामीन इकराम, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमको कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तरीक़े पर, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि नबी सय्यिदिल मुरसलीन तौहा व यासीन।